دیکھیے مال کی جو فطری محبت ہے نا وہ اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہو، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی مال سے محبت فطری ہے کہ بھائی آپ کو کھانا پینا رہائش کپڑا پہننا علاج کرانا بچوں کی تعلیم بیوی کی ضرورتیں ماں باپ کا علاج یہ جو آپ کی ضرورت ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا مال کی محبت رکھنا فطری ہے لیکن ضرورت سے زیادہ مال کی محبت فطری نہیں ہے اور فطری مطلب یہ کہ وہ محبت اگر مان لیجیے کہ انسان نے یہ نفس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی چاہت رکھی ہے تو وہ چاہت اگر ہے بھی انسان کی نفس میں تو عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی نفس کو یعنی جس کو آپ فطری کہہ رہے ہیں نا وہ اصل میں نفس کا تقاضا ہے نفس کی چاہت ہے تو اس نفس کی چاہت کو اللہ تعالیٰ کے لیے مارنا یہی تو عبادت ہے بھائی جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری چیزوں کی چاہت ہماری نفس میں رکھی ہے پر ہم کیا کرتے ہیں ان چاہتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے مارتے ہیں دباتے ہیں ختم کرتے ہیں پہلی بات تو اس کا حلال ذریعہ تلاش کرتے ہیں اور پھر حلال ذریعے کے بعد اس کو اگر وہ کوئی چاہت ایسی ہے جو ہماری فطرت سے زیادہ ہے تو ہم اس کو پھر مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو جتنا آپ کی ضرورت ہے مال سے اتنا آپ ضرورت بھر مال کی چاہت رکھ کے شریر سے نہیں روکتی ہے جہاں مال سے ضرورت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو چاہت ہوتی ہے نا وہ فطری نہیں ہوتی ہے وہ پروپیگنڈے کے اثر سے ہوتی ہے تو اس سے پھر باہر آ جائیں بہت ساری مال کی چاہت جو ہے نا بڑے گھروں کی چاہت اور اچھی گاڑیوں کی چاہت وہ فطری نہیں ہے وہ پروپیگنڈے کے اثر سے ہوتی ہے خاص طور پہ ہمارے دور میں کیونکہ ہمارا دور جو ہے نا وہ ایک سرمایہ دارانہ طاقتوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں ہمارے دماغ کو جو بڑے کیپٹلسٹ ہیں اور جو یعنی ہم کنزیومرزم کے دور سے گزر رہے ہیں نا تو یہ اس کنزیومرزم میں کیا ہوتا ہے بڑے کیپٹلسٹ آپ کے دماغ میں چاہتے ڈالتے ہیں وہ آپ کی فطری چاہت نہیں ہوتی ہے وہ ایک جس کو ہم اکانومی کی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈیمانڈ کریٹ کرنا تو یہ ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی فطری چاہت ہے وہ آپ کی فطری چاہت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس چاہت کو آپ کے دماغ میں پروپیگنڈے سے ڈالا گیا ہے اور پھر میں جو اس کو میں ایک خاص اس کی تعبیر کرتا ہوں نا کہ سرمایہ دار پہلے تو اپنا خواب آپ کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں پھر ان خوابوں کی تعبیر آپ سے بیچتے ہیں وہ فطری نہیں ہوتی ہے اگر ہر چیز کی چاہت فطری ہوتی نا تو یہ جو ایڈورٹائزمنٹ کا اتنا بڑا جال پھیلا ہوا اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ ایڈورٹائزمنٹ کا جال کیا کرتا ہے یہ ایک چیز کی خواہش آپ کے دماغ میں ڈال رہے ہیں آپ بھائی 1 BHK میں گھر میں آپ رہ رہے ہیں بہت خوش ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اب وہ کیا ہوتا ہے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ کو باقاعدہ اشتہار دکھایا جا رہا ہے 2 BHK کا گھر 3 BHK کا گھر اور اس میں سوئمنگ پول ہے اور اس میں پارکنگ کے لیے اتنی جگہ ہے اور اس میں گارڈن ہے اور اس میں جم ہے اور یہ اتنے پرائم لوکیشن پر ہے اور آپ کا سفر کا اتنا وقت بچ رہا ہے اب آپ اپنی فطرت پر تھے آپ بہت خوش تھے پر سرمایہ دار نے کیا کیا آپ کو ایک خواب دکھا دیا اب آپ کو اپنا گھر چھوٹا لگنے لگ رہا ہے اب آپ کو لگ رہا ہے 2 BHK کا گھر ہونا چاہیے 3 BHK کا گھر ہونا چاہیے یہ میں ممبرا میں رہتا ہوں تو یہ بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے تو مجھے جو ہے نا وہ کسی پوش علاقے میں گھر لینا چاہیے آپ جو ہے نا وہ کسی اور پوش علاقے میں جا کر کے پھر گھر کی تلاش کرتے ہیں آپ جا کر کے گھر چوز کر لیتے ہیں پھر آپ EMI پر ایک گھر لے لیتے ہیں پھر اب وہ جو آزادی کی زندگی آپ گزار رہے تھے نا اس کے بعد کیا ہوتا ہے سرمایہ دار بینک نے آپ کے کندھوں میں آپ کے پیروں میں EMI کی زنجیر ڈال دی اب پوری زندگی آپ جو ہے نا وہ اس کی غلامی میں گزاریں گے بینک کی غلامی میں ہر خواہش فطری نہیں ہوتی ہے یہ خواہش فطری نہیں تھی یہ خواہش باہر سے آپ کی دماغ میں ڈالی گئی ہے سرمایہ دار ہمارا سماج ہمارا معاشرہ بہت ساری چیزیں ہماری انٹرنلی خواہش نہیں ہوتی ہے ایکسٹرنلی وہ ہماری دماغوں میں ڈال دی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر ہمارا دین ہم کو اگر یہ قناعت بھی تو سکھاتا ہے نا قناعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر خوش رہنا اس پر مطمئن رہنا قناعت میں جو سکون ہے وہ ہرس میں سکون نہیں ہے آدمی لالچ کرنے والا آدمی ایسا پرسکون نہیں ہوتا ہے جتنا سکون ایک قانے آدمی ہوتا ہے فطرت تو قناعت بھی سکھاتی ہے نا کہ آدمی کو جتنا ملا اس پر وہ خوش رہے مطمئن رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد رزق کفافن اس کو ضرورت بھر رزق مل گیا وَأَقْنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ اور اللہ نے جتنا دیا تھا نا اس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت بھی عطا فرما دی کہ اس کو صبر آ گیا اتنے پر کہ میں اتنا کما رہا ہوں چٹنی روٹی کھا کر کے بھی بندہ خوش رہ سکتا ہے اور بہت سارے لوگ آپ دنیا میں دیکھیں گے وہ چٹنی روٹی کھا کر کے خوش ہیں وہ چٹنی روٹی کھا کر کے خوش ہے وہ زندگی میں بہت مطمئن ہے بعض مرتبہ سڑک پر سونے والا جس راحت کے ساتھ سو جاتا ہے نا رات میں بڑے بڑے امیر لوگ اس راحت والی نیند کو ترستے ہیں ہاں وہ بشیر بدر کا ایک شعر ہے سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا جو فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر کے سو رہا ہے نا اس نے کبھی نیند کی گولی نہیں کھائی وہ سائیکٹرسٹ کے اور سائیکالوجسٹ کے سامنے بیٹھ کر کے 2-2 3-3 گھنٹے کے کاؤنسلنگ کے سیشن نہیں لے رہا ہے
کہ مجھ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، اس کو مچھر کاٹ رہے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے کیسے سوتا ہے، اس کو مچھر کاٹ رہے ہیں، وہ پیپر اڑ کر کے سو گیا ہے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا۔ تو شریعت ہم کو قناعت بھی سکھاتی ہے، شریعت ہم کو ہوس ختم کرتی ہے ہمارے اندر کی۔ ہوس کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے سب نے فرمایا ماذئبان جائعان ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر کسی ریوڑ میں بکریوں کے چھوڑ دیا جائے، وہ بھوکے بھیڑیے مطلب بھیڑیے اور اوپر سے بھوکے، ان کو اگر بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو سوچی کہ وہ کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے زیادہ نقصان مال اور عہدے کی لالچ آدمی کے دین کو پہنچاتی۔ تو ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے ہوس کو کنٹرول کرو۔ مال کی جو ہوس ہے نا وہ نفس کا تقاضا ہے، جس کو آپ فطرت کہہ رہے ہیں نا وہ اصل میں نفس کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفس کو مارنا ہی تو اصل میں عبادت ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی نفس کو مار لے گیا۔ نفس ہوس پرست ہوتی ہے، اس کو بہت چاہیے اور اس کا کبھی بھرتا نہیں ہے پیٹ۔ اللہ نے فرمایا اس کو ایک سونے کا پہاڑ دے دو تو چاہے گا کہ دو ہو جائے، دو دے دو تو چاہے گا تین ہو جائے۔ ہوس جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والی ہے کبھی، اس لیے قناعت سیکھیں۔ ہوس انسان کو بے چین کرتی ہے، قناعت انسان کو مطمئن کر دیتی ہے۔ وہ غالباً بشیر بدری کا ایک شعر ہے نا کہ ہوس دن رات پھرتی ہے سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال لیتی ہے۔ غریب لڑکی کان چھدوا کر کے تنکا ڈال کے مطمئن ہو جاتی ہے، اور ہوس وہ دن رات سونوں کی دکانوں میں پھر رہی ہے، پھر بھی اس کو اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ تو جس کو آپ فطرت کہہ رہے ہیں نا وہ فطرت نہیں ہے، وہ نفس کی ہوس ہے، اور اصل میں عبادت اسی میں ہے، کامیابی یہی ہے کہ اس ہوس کو کنٹرول کرنا سیکھیں آپ۔ بارک اللہ فیکم۔